اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مواقع ایسے ہیں جس میں سخت الفاظ استعمال کیے ہوں۔ بہت کم مواقع ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہوں۔ تو یہ قربانی کا ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اور فرمایا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے، یعنی کہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی کاہے کی عید ہے، پھر وہ کاہے کی عید کا منا رہا ہے؟ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے کھال اور اپنے کھروں سمیت اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، تو یہ لیال العشر یہی ہیں جس میں ہم ہیں اس وقت، جن کا عشرہ ذوالحجہ جن کو کہا جاتا ہے، 10 دن، یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ان کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والفجر ولیال عشر یہی ہیں۔ تو ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں تکبیر کثرت سے پڑھی جائے، اس کے علاوہ روزے رکھے جائیں، اس کے علاوہ تمام نیک اعمال کیے جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے، اور صدقہ خیرات میں سب سے بلند جو چیز ہے وہ ہے قربانی۔ اس عشر کی جو سب سے بڑی قربت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، وہ ہے قربانی۔ یہ جب 10 راتیں شروع ہوں گی نا، تو ان میں مسنون یہ ہے کہ ناخن نہ تراشے جائیں اور بال نہ کاٹے جائیں، اور پھر عید کی نماز کے بعد ناخن تراشے جائیں اور بال کاٹے جائیں۔ اور جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے بہت ضروری ہے ایسا کرنا، کیونکہ قربانی کے اجر میں شریک ہوتے ہیں اس طرح سے کرنے سے۔ تو یہ والفجر ولیال عشر ان 10 راتوں کے حوالے سے ملتا ہے ہمیں ایک جگہ پر جو ہے نا بڑی دلچسپ بحث ملتی ہے، جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں عشرہ ذوالحجہ، یہ رمضان کے آخری عشرے کی طرح کے ہیں فضیلت کے اعتبار سے۔ ان کی جو فضیلت ہے عشرہ ذوالحجہ کی، ان کی فضیلت جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے، برابر برابر ہیں، دونوں برابر برابر ہیں۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ آخر کون فضیلت میں زیادہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ فضیلت زیادہ کس کو ہے، رمضان کے آخری عشرے کو یا ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو؟ تو اس میں جو ہے نا جو درمیانہ رائے بن کے آتی ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں۔ کیوں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں؟ کیوں؟ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، تو وہ راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اور ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں رمضان کے آخری عشرے کے دنوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ تو اس میں وقوف عرفہ ہے، اس لیے اس کے دن زیادہ بہتر ہیں، اور میں لیلۃ القدر ہے تو اس کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو یہ عشرہ ہے نا، یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے، بہت فضیلت والا عشرہ ہے، کو رمضان کے آخری عشرے سے کم کسی طور پر بھی نہ سمجھا جائے، بہت فضیلت والا ہے۔ اب آخری جو بات میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں وہ ہے یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ ہے فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ قربانی اس کا اصل جو فلسفہ ہے، یعنی کہ اصل جو روح ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اس کو فقراء اور مساکین کو کھلایا جائے۔ وہ لوگ جو پورے سال گوشت نہیں کھا سکتے، اس میں یہ جو دن ہے نا اس میں ان کو گوشت کھلایا جائے، جو لوگ فقیر تنگ دست ہیں ان کو گوشت کھلایا جائے۔ تو اس کا جو اصل روح ہے نا وہ یہی ہے کہ قربانی سے ان کو کھانا کھلایا جائے، پکا کے کھلایا جائے یا گوشت دیا جائے، یا جو بھی طریقہ مناسب سمجھا جا رہا ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ جو قربانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک قربانی نہیں کی، کبھی زندگی میں ایک جانور کی قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 قربانیاں کی ہیں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی ہیں۔ اپنے جو متوفین ہیں، ہمارے متوفین، جس میں خاص طور پر والدین
خاص طور پر والدین یا کوئی عزیز، بیٹا مثال کے طور پر، بھائی مثال کے طور پر، دوست مثال کے طور پر، استاد مثال کے طور پر، جو بہت قریب ہے آپ کے، بہت عزیز ہے آپ کو، تو یہ متوفی کی طرف سے ایک صدقہ کرنا اس کو بہت زیادہ یہ پسند کیا گیا ہے۔ ایک رائے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ مضبوط رائے یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو متوفی کی طرف سے کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ والدین کے ساتھ مرنے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے متوفین کی طرف سے قربانی کی جائے، لیکن متوفی کی طرف سے قربانی کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دو قربانیاں، ایک اپنی طرف سے اور دوسری قربانی متوفی کی طرف سے۔ لیکن ایک قربانی اپنی طرف سے کرے، 10 قربانیاں متوفی کی طرف سے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک قربانی اس کی اپنی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر باقی جو قربانیاں ہیں وہ متوفین کی طرف سے۔ اگر آدمی صاحب استطاعت ہے تو مثال کے طور پر والد اور والدہ کی طرف سے ایک ایک قربانی، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے جو ہے نا جو بھی متوفین ہیں، جو عزیز ہیں، ان کی طرف سے 10 قربانیاں، 20 قربانیاں، جتنی بھی اس کے بس میں ہو، لیکن ایک اپنی طرف سے ضرور کرے، ایک اپنی طرف سے قربانی ضرور کرے۔ یعنی کہ ایک رائے یہ ہے، میں ضروری نہیں ہے آپ کا اس سے اتفاق کرنا، لیکن میں آپ کو اس کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض جو سید خاندان کے لوگ ہیں، خاص طور پر جو سید خاندان کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے، اور ایک قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اور میں کرتا رہوں گا۔ ضروری نہیں ہے اس کے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی پر ہے، لیکن یہ ہے ایک طرح یہ چیز ہے موجود۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ